سوال محمد فیاض صاحب میں فیصل آباد سے، یہ شاید اب ان کا سوال میں پڑھتا ہوں، مجھے بھی پوری سمجھ نہیں آئی۔ آج کل ہر محلہ کی ہر مسجد میں نماز پنجگانہ، نماز جمعہ اور نماز عید ادا کی جاتی ہے، کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ یہ کہنا یہ چاہتے ہوں گے کہ پہلے محلے کی مسجد میں صرف نماز پڑھی جاتی تھی، جامع مسجد میں جمعہ ہوتا تھا اور پھر عیدگاہ شریف میں۔ یہ درست ہے، اس میں منع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ جہاں شہر میں ایک جگہ عید پڑھی جاتی ہے وہاں اگر کئی جگہ بھی پڑھی جائے تو درست ہے۔ ٹھیک ہے، جمعہ جس شہر میں ہوتا ہے اس میں اگر کئی جگہ بھی ہو جائے تو درست ہے، مطلب ہر گلی محلے میں اگر ہو جائے تو درست ہے، اس لیے کہ ہر بندے کے پاس نہ اتنا وقت ہوتا ہے نہ اتنے وسائل ہوتے ہیں کہ وہ ایک جگہ جمع ہو، اور شہر اب پھیل گئے ہیں میلوں میں، صحیح، تو کوئی حرج نہیں، جہاں ایک جمعہ ہو سکتا ہے وہاں اگر 10 مساجد میں بھی ہو تو وہ بھی ہو سکتا ہے، بالکل ٹھیک، کوئی حرج۔ کیونکہ وہ اکثر علماء کرام اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مسجد میں جب آپ نماز پنجگانہ پڑھتے ہیں تو آپ کی تھوڑے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، پھر جامع مسجد میں وہاں زیادہ لوگوں سے ملاقات یہ درست ہے، لیکن اس کی آدمی کی مجبوریاں اور اس کے اوقات بھی دیکھنا پڑتے ہیں، شرعی جواز موجود ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضرت جی، یہ بہتر ہے کہ زیادہ لوگ ایک جگہ جمع ہوں، بہتر ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اپنے محلے میں پڑھ لیا تو وہ جمعہ نہیں ہوگا۔ صحیح، بالکل ٹھیک، مطلب وہ جمعہ ہو جائے گا لیکن زیادہ اچھا ہے کہ اگر بہتر ہے جی، ممکن ہو تو اکٹھے ہو کے پڑھے۔ حضرت جی، آسمہ اسلام آباد سے ان کا سوال بڑا ڈیٹیل مانگتا ہے، معاشرے سے بدعنوانیوں کو دور کرنے کے لیے اسلام کی ہدایات کیا ہیں؟ معاشرہ بنتا ہے افراد کے حقوق و فرائض کے تعین سے، ٹھیک ہے، معاشرے سے بدعنوانیوں کو دور کرنے کا اصل جو ہے فریضہ وہ حکومت کا ہے، حکمرانوں کا ہے، صحیح، جن کے پاس اختیارات ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد استاد کا ہے، ہمارا ہے کہ ہم جو تعلیم دیتے ہیں تو لوگوں کو درست سمت لائیں اور ان کی اصلاح ہو اور وہ بدعنوانیوں کی طرف نہ جائیں۔ والدین کا ہے، جب وہ تربیت کرتے ہیں تو اچھی تربیت کرتے ہیں، تو یہ درجہ بدرجہ، لیکن جو صحیح ہے وہ با اقتدار لوگوں کا ہے، حکمرانوں کا ہے، کہ ان کی پوچھا جائے گا ان سے، یہ 20 کروڑ آبادی ہے تو حکمران 20 کروڑ کا حساب دیں گے، بالکل ٹھیک بات، ذمہ داری ہے ان کی۔ صحیح۔ حضرت جی، سائمہ چودھری لاہور سے، حدیث شریف میں ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پہ بنایا، اس کا ذرا مفہوم سمجھا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہے؟ صورت کے معنی بہت سے ہیں، ٹھیک ہے، صورت کا معنی صرف چہرہ نہیں ہے، صورت کا معنی مزاج بھی ہے، صورت کا معنی کردار بھی ہے، تو میں جو سمجھا ہوں میں تو وہی عرض کر سکتا ہوں۔ اس حدیث پاک سے میں یہ سمجھاؤں کہ جس طرح اللہ کریم چاہتا ہے کہ ساری مخلوق پہ میں حکمران ہوں، میری مخلوق ہے، میری تخلیق، یہ شے ہر انسان کے اندر بھی گھسی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جب تک وہ عظمت الہی کا اقرار نہیں کرتا بالکل ٹھیک ہے، تب تک وہ اسی میں لگا رہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہی ہو جائے۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے، تو یہ ارادہ رکھنا یا یہ خواہش رکھنا یہ تو اللہ کو سزاوار ہے۔ صحیح، انسان کی بنیادی تخلیق اس مزاج پر ہے، جب وہ اللہ کی عظمت سے آشنا ہوتا ہے اور اپنی اسے کمائیگی کا احساس ہوتا ہے تو پھر وہ انسان بنتا ہے، اللہ اکبر، اور پھر وہ کہتا ہے نہیں جو اللہ چاہتا ہے وہ ہونا چاہیے۔ بالکل ٹھیک، اور اگر یہ اصلاح نہیں ہوتی تو ابھی بات گزری، انسان یاجوج ماجوج بھی تو انسان ہی ہے، جی بالکل، چنگیز خان بھی تو انسان ہی تھا، فرعون بھی تو انسان ہی تھا، صحیح، یہ سارے لوگ کس وجہ سے مارے گئے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ ہو، ٹھیک بات، یہ مزاج کی بات ہے۔ حضرت جی، نوشین مظفر گڑھ سے، کیا وظائف بھی عبادت کا حصہ ہیں؟ جس طرح ہم مختلف مقاصد کے لیے کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتے ہیں، کیا ان وظائف کا ثواب ملتا ہے؟ ہاں جی، اگر آخرت کے لیے کیے جائیں تو ثواب ملتا ہے، آخرت کے لیے اگر کیے جائیں ثواب تو ملتا ہے۔ آخرت کے لیے کون کرتا ہے؟ لوگ نہیں تو کرتا تو اپنے پھر اس کے مفاد کے لیے کرتے ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی کام کرے، وہ کام ہو گیا تو آپ سمجھتے ہیں ہو گیا، نہ ہو گیا تو نہ ہو، اس میں ثواب کس بات؟ بالکل ٹھیک بات، بالکل آپ نے ثواب کے لیے تو مجھ سے کوئی وظیفہ پوچھے تو میں اسے کہتا ہوں کہ بھائی آخرت کے لیے کچھ کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کون سی آیت کون سی صورت پڑھوں، جو بھی پڑھو آخرت کے لیے۔ دنیا کا نظام طے شدہ ہے، کسی کا وظیفہ، کسی کا جادو، کسی کا عمل اسے بدل نہیں سکتا، بالکل ٹھیک، ہونا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں،
بالکل ٹھیک آپ اسے جادو کا نتیجہ سمجھ لیں، آپ اسے اپنے وظیفے کا نتیجہ سمجھ لیں، آپ اسے کسی کی دعا کا نتیجہ سمجھ لیں، ہوگا وہی جو اللہ کریم چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو ہمارے کرنے کا کام یہ ہے کہ یا ہم آخرت بگاڑ رہے ہیں یا سنوار رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ دنیا کے جتنے کام ہیں یہ ہم نہیں کر رہے، وہ کر رہا ہے۔ ہم نے سورج سبحان طلوع اللہ۔ کیا، سوال ہی پیدا ہم نہیں نے ہوتا ہوا ہماری جگہ، چلائی ہے، ہم ہماری نے جگہ۔ رات بنائی ہے، ہم نے بھوک بنائی ہے، ہم نے کھانا بنایا، تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے پاس یہ فرصت ہے کہ ہم اس میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانی، یہ اختیار ہمیں دیا گیا۔ صحیح صحیح۔ وظیفہ پڑھیں کہ میری نیت صحیح ہو جائے، وظیفہ پڑھیں کہ مجھے اس سے آخرت کا فائدہ ہو، وظیفہ پڑھیں کہ میرا کردار ٹھیک ہو جائے، تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ وظیفہ پڑھیں کہ مجھے یہ بکری بھیڑ مل جائے، اتنے بیل مل جائیں، اتنا روپیہ مل جائے، مل گیا ٹھیک ہے، نہ ملا نہ صحیح، تو آپ نے پڑھا اس کے لیے تھا، پھر اور اس پر اجر کس بات؟ صحیح۔ یعنی انسان دو ہی حالتوں میں ہے، یا وہ شیطان کے ساتھ ہے یا پھر رحمان اللہ کے ساتھ ہے، تیسری کوئی اس میں کوئی حالت شکل درمیان نہیں میں کوئی ہے، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ آپ جو بولتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، جو کرتے ہیں، یا نیک ہے یا گناہ ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ نیک نہ ہونا بھی تو ایک گناہ ہے نا۔ ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی۔ یعنی ایک چیز ایسی ہے کہ اس میں گناہ نہیں ہے، اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، لیکن اس کا نیک نہ ہونا بھی تو ایک گناہ ہے نا، کہ بالکل آپ کو ٹھیک ہے۔ کتنی نیکی مل جاتی ہے، اس سے محروم رہ گئے، یہ بھی تو نقصان ہے۔